الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. احادیث فتن اور اشراط الساعہ کے حوالے سے جب ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا تو خیال نہیں تھا کہ یہ بات اتنی لمبی کھنچ جائے گی، لیکن اب گفتگو کافی طویل ہو گئی ہے. اب کوشش کرتے ہیں اس معاملے کو ہم سمیٹیں. آج میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو احادیث فتن اور اشراط الساعہ کی مختلف تعویلات کی جا رہی ہیں، اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ایک اور ضمنی موضوع یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں، اور نتائج زیادہ تر غلط ہی ہیں، منفی ہیں، مثبت نہیں ہیں. اور پھر ایک نسبتاً طویل موضوع ہے جس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ پھر یہ جو احادیث فتن اور اشراط الساعہ ہیں، ان کے صحیح فہم کا منہج کیا ہے، یا ہمیں کیسے تعامل کرنا ہے ان احادیث کے ساتھ. دیکھیے، جہاں تک محرکات کا معاملہ ہے، میں غور کر رہا تھا اس پر کہ کیا محرکات ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ بات میں ابھی عرض کر دوں ابتدا میں کہ اب یہ جو میں عرض کر رہا ہوں محرکات اور پھر نتائج بھی، یہ میں اس میں محدود ہوں اس گفتگو میں جو جدید عہد میں لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے. احادیث فتن اور اشراط الساعہ، اس کی تعویل قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے. پرانے لوگ بھی کر رہے ہیں، شارحین حدیث کر رہے ہیں. امام خطابی نے کی، قاضی ایاز نے کی، حافظ ابن حجر عسقلانی نے کی، امام نووی نے کی، اور اکابر محدثین اور شارحین نے کی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. تو وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اس وقت ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ محرکات کیا ہیں اور نتائج کیا ہیں، فی الحال ہم اپنی گفتگو ہماری محدود ہے. عہد جدید میں جو سب ایک نیا فنومینا سامنے آیا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اس کا ایک نیا روپ ہے، اس کا ایک بروز ہوا ہے. اب محرکات کو اگر ویسے دیکھا جائے اور منفی محرکات کو دیکھا جائے تو اجمال میں اگر ہم کہیں تو وہ وہی ہیں جو پرانے رہے ہیں. انسان کے نفس کے اندر جو بنیادی طور پر جو ایک بہت بڑا موٹیو رکھا گیا ہے، وہ حب عاجلہ ہے. حب عاجلہ، اس کو حب دنیا بھی کہا جاتا ہے. اور ایک اثر پرانا چلا آ رہا ہے ہمارا روایتوں کی کتابوں میں کہ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر طرح کی جو خطائیں ہیں یا خرابیاں ہیں اس کی جڑ بنیاد ہے. پھر جب اس حب دنیا کو ذرا کھولتے ہیں، اس کی تفصیل کرتے ہیں، تو پھر اس میں علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ بنیادی طور پر دو چیزوں کا نام ہے. حب دنیا نام ہے دو چیزوں کا، حب مال اور حب جاہ، یعنی مال کی محبت اور شہرت کی خواہش. مولانا روم کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے کماش و نقرو فرزند و زن. کہ دنیا کس چیز کا نام ہے کہ انسان خدا کو بھلا دے. یہ کپڑے لتے، سونا چاندی اور بیوی بچوں کا نام نہیں. تو وہ دنیا کی جس کی مذمت کی گئی ہے. اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ الدنیا ملعونہ، کہ دنیا جو ہے وہ ملعونہ ہے، اور جو کچھ اس دنیا سے متعلق ہے وہ بھی لعنت زدہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے. تو وہاں پر بھی جس دنیا کا تذکرہ ہے وہ ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے. ہر چیز جو انسان کو اللہ سے مشغول کر دے وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ لغو ہے، وہ لہو ہے.
اور اسی حوالے سے زہد کی تعریف ہمارے اکابرین نے کی کہ زہد کسے کہتے ہیں؟ ترک ہر اس چیز کو چھوڑ دینا، ما یشغل عن اللہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو انسان کو اللہ سے مشغول کر دے، اللہ سے غافل کر دے۔ لیکن اگر اس کی تفصیل کریں گے نا، تو ابھی میں سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا کہ جب ہم وضع حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، وضع حدیث یعنی حدیث گھڑنے کا جو عمل ہوا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بڑے پیمانے میں ہوا ہے، اور اس امت کی ابتدائی دور ہی سے اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ پہلی صدی ہجری آپ کہہ لیجئے، اس کا جو آخری ثلث ہے، اس سے یہ فینومینن اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ تو جب ہم طالب علم مطالعہ کرتے ہیں اور وضع حدیث کے محرکات کو دیکھتے ہیں، تو بہت سے وہ محرکات یہاں پر بھی پائے جاتے ہیں، یعنی یہ جو لوگ لکھ رہے ہیں، لٹریچر پروڈیوس کر رہے ہیں، اس میں بہت سے محرکات یہ پائے جاتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر محرکات وہی منفی ہیں، ایک آدھ مثبت بھی ہے، وہ یہاں پر بھی ہوگا۔ تو سارے تو نہیں، لیکن میں تھوڑے گن دیتا ہوں کہ جب ہم وضع حدیث کا کے محرکات اور اس کے دوافع ہم پڑھتے ہیں اور داعیات پڑھتے ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک بڑا مقصد جو ہے، یا ایک بڑا داعیہ یا موٹو سامنے آتا ہے، یا سبب سامنے آتا ہے، وہ ہے زندقہ۔ زندقہ کسے کہتے ہیں؟ زندقہ اصل میں یعنی وہ لوگ کہ جن کو منافق کہا جاتا تھا، وہ لوگ کہ جو جھوٹ موٹ کے مسلمان ہوئے تھے، اسلام کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور وہ آئے ہی تھے، یعنی وہ کفر ہی میں تھے، بس وہ اسلام کا انہوں نے جھوٹا بحروب جو ہے وہ بھر لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے آ کے اسلام کو ڈسٹارٹ کیا، سازش کے تحت یہ کام کیا۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسے لوگ ہیں کہ جو گویا یہ کام پلاننگ کے تحت کر رہے ہیں، اور ان کے موٹیوز جو ہیں وہ نیگیٹو ہوں، اور موٹیوز کیا ہوں کہ اس کے ذریعے اسلام کو بدنام کریں، اسلام کے عقائد کو کرپٹ کریں۔ تو یہاں پر بھی ہو رہا ہے اور ہوگا کہ اس کی وجہ سے بہت سے جو دینی معتقدات ہیں اس کے بارے میں لوگ شبے میں پڑ جاتے ہیں، اور دین کی ڈسٹورشن ہوتی ہے، دین کے بہت سے معاملات گویا مضاحکے کا موضوع بن جاتے ہیں، تمسخر اور استہزاء کا موضوع بن جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر یہ محرک ہمیں نظر آئے گا۔ ابھی چونکہ میں جب نتائج بیان کروں گا تو اس میں یہ تفصیل ہو جائے گی کہ کس کس طریقے سے ڈسٹورشن ہوتی۔ پھر ایک بڑا محرک تعصبات رہے ہیں، اور آپ اس کو کہہ لیں کہ جو تفریقہ ہے، یا فرقہ واریت ہے، یا تحزب ہے، یا تعصب ہے اپنے اپنے گروہوں کے لیے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سیاسی احزاب وجود میں آ گئے بالکل ابتدا ہی میں، کچھ لوگ جو ہیں وہ شیعان علی ہو گئے، کچھ شیعان عثمان ہو گئے، پھر اسی میں سے خوارج نکل آئے، ایک گروہ بندی یہ تھی۔ پھر جو ہے وہ عقائد کے معاملات میں اختلافات پیدا ہوئے، نئے نئے فرقے وجود میں آئے، پھر فقہی معاملات سامنے آئے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو تعصب ہوتا ہے یہ قوموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، علاقوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، زبانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں اس کا پرتو نظر آتا ہے۔ یہ جو لٹریچر پروڈیوس ہو رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے صاف لگتا ہے کہ جیسے یعنی ان کے اندر تشیع کے اثرات ہیں واضح طور پر، جیسے وہ چھپے ہوئے جو ہیں وہ آپ سمجھ لیجئے کہ روافض ہیں، بظاہر شاید وہ سنی ہوں لیکن ہیں ایسے کہ جیسے وہ سارا جو کام کر رہے ہیں، جو باتیں بیان کر رہے ہیں، اس میں جو روافض کی جو روایات ہیں ان کے تصورات ہیں، خاص طور پہ مہدی کے تصورات، اور پھر ان کا جو تصور تھا بنو امیہ کے بارے میں، بنو عباس کے بارے میں، اس کے مظاہر بھی پھر اس لٹریچر میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف قوموں کے ساتھ تعلق، تو جیسے مصر ہے، وہ ہم نے دیکھا تھا عیسیٰ داؤد صاحب کے ہاں کہ وہ مصری ہیں، تو مصر کی قوم، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اور یہ دکھانا کہ جو دجال ہوگا وہ خاص طور پر جو ہے وہ مصری اقوام یا مصر کی جو قوم ہے اس کے خلاف چلے گا۔ یا کسی کو تعصب ہے جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ عراقیوں سے کوئی تعصب ہے، صدام حسین سے تعصب ہے۔ ظاہری بات ہے ایران عراق کی جنگ ہوئی تھی تو بہت یعنی ایک بڑا طبقہ ہے، ایک فرقہ ہے جس کے نزدیک جو ہے صدام حسین بہت ہی مقبول شخصیت، تو اس کو جگہ جگہ سفیانی کے طور پہ انٹروڈیوس کرانا اور بتانا کہ وہ یہ ہے۔
اور بھی کئی لوگوں نے اس میں اپنے اس طرح کے جو ہے معاملات صاف کیے. پھر اس کے بعد کیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا وہاں پر بھی حب مال وضع حدیث میں تھا، کیونکہ یہ ایسے لوگ جو ہیں جو احادیث گھڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اس کے ذریعے جیسے پیسے کماتے تھے. یعنی قصہ گوئی آپ کو پتا ہے نا، قصاص جو تھے وہ بھی ایک بڑا ذریعہ بنے جھوٹی احادیث کے شیوع کا. ان کا کام کیا ہوتا ہے، چٹپٹی باتیں، لذیذ باتیں بیان کرنا، اور اس کے ذریعے وہ ایک پیشہ ہوتا ہے باقاعدہ. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جب تک یہ ریڈیو نہیں آیا تھا، پھر ٹی وی، اور اب اس کے بعد تو بہت میڈیمز آ گئے نا، تو جیسے انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ تھا قصہ گو، تو وہ قصہ گوئی کرتے تھے. جب اسلام آ گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا، لوگ مذہبی ہو گئے، تو اب ان کو ضرورت پڑی کہ بھئی اب قصہ گوئی کے اندر بھی وہ مذہبی فلیور شامل کریں نا. اب لوگوں کا ذوق ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا چاہتے ہیں، صحابہ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، دینی موضوعات پر کلام سننا چاہتے ہیں. تو وہی جو قصہ گو لوگ تھے وہ انہوں نے مذہبی موضوعات اختیار کر لیے، اور چونکہ لوگوں کو فیسینیٹ کرنا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ لبھانا ہے، تو وہ جو ہے اس طرح کی باتیں ہوئی. اور اس میں بڑے بڑے لطیفے پرانے زمانے میں بھی ہوتے رہے. بہت معروف ایک قصہ ہے جو کئی کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل، اور اگر میں بھول نہیں رہا تو یحییٰ بن معین، بڑے محدثین ہیں، وہ کہیں گئے بغداد کی کسی مسجد میں، تو وہاں نماز پڑھی ہے، تو اس کے بعد ایک قصہ گو جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے جو ہے ایک پوری سند گڑھی اور اس میں بیان کیا. شروع یہاں سے کیا کہ مجھے احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے جو ہے بیان کیا ہے، اور اس طرح پھر ایک سند بیان کی، اور پھر اس کے بعد ایک روایت بیان کرنی شروع کی. اور وہ روایت بھی کچھ اس طرح کی تھی کہ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ اس لا الہ الا اللہ کے کلمے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک پرندہ پیدا کرتے ہیں، اس پرندے کے اتنے پر ہوتے ہیں، اس کی چونچ ایسی ہوتی ہے، اس کا یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، پوری جیسے آپ قصہ شروع کر دیا، جس طرح ہمارے ہاں جھوٹی احادیث کا ایک انداز ہوتا ہے. اور لوگ بڑے اس میں واہ واہ کیا. اس کے بعد پھر وہ جب اپنا قصہ مکمل ہو گیا تو پھر اس کے بعد اب اس نے دیکھا لوگوں کو، اور پھر لوگ بلاتے تھے، اور بلا کر جو ہے وہ ان کو اپنی دیتے تھے پیسے. تو جب یہ ہوا تو ایک دم شاید جو ہیں وہ یحییٰ بن معین نے ان کو بلایا، احمد بن حنبل نے بلایا، تو وہ شخص آیا ظاہر اشتیاق سے کہ بھئی شاید مجھے یہاں سے کچھ پیسہ ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو تم بیان کر رہے ہو، تو تم کہہ رہے ہو کہ احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین سے میں نے سنی ہے، تو یہ میں احمد بن حنبل ہوں اور یہ یحییٰ بن معین ہے، تو ہم نے تو بھائی ایسی کوئی بات تم سے بیان نہیں کی ہے، نہ کبھی ہمارے سام گمان میں یہ قصہ ہے. تو اس شخص نے کہا ہو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ بھائی احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین جو ہے نا، یہ کوئی احمق قسم کے لوگ ہیں، ان کا دماغ کوئی بہت تیز نہیں ہے، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا. یعنی اب لوگ بھی ارد گرد ہیں نا، تو کہا کہ بھائی مجھے یقین ہو گیا. تمہارا کیا خیال ہے کہ دنیا میں ایک ہی احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین ہے؟ میں تو 10 احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین کو جانتا ہوں. تو اس پہ جو ہے ایک ٹھٹا ہو گیا، اور احمد بن حنبل نے اشارہ کیا بھائی آؤ چلو یہاں سے، یعنی یہاں گویا اپنی عزت ہم بچائیں اور یہاں سے نکلیں. تو یہ تو جیسے لپاٹیوں کا ایک مجمع ہے، اس میں کوئی علم کی بات کرنا جو ہے ممکن نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ قصہ گو تھے جنہوں نے باقاعدہ مال کے لیے یہ کام کیا ہے، پیسے کے لیے. تو آپ کو پتہ ہے یہ جو اب لٹریچر چھپتا ہے یہ بیسٹ سیلر ہوتا ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک بڑا سیلاب آیا تھا 91 کی فرسٹ گلف وار کے بعد، اور پھر ایک بہت سیلاب آیا تھا 9/11 2001 کے بعد. اور یہ کتابیں خوب بکتی ہیں، بڑی لذیذ ہوتی ہیں، لوگ جو ہیں بڑے شوق ذوق سے ان کو پڑھتے ہیں. اور گویا بس معاف کیجئے گا، لوگ عام طور پہ انٹرٹینمنٹ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی مقصد بھی کوئی حاصل ہوتا نہیں ہے اس کسی کا. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ مال کی جو طلب ہے وہ اس میں شامل ہے. پھر اس میں کیا ہے، حب جاہ ہے، شہرت ہے. اور اس زمانے میں وضع حدیث میں کیا تھا کہ آج تو ہمارا معاشرہ اور طرح کا ہے نا، آج تو لوگ جو ہیں وہ اداکاروں اور گلوکاروں اور کھلاڑیوں اور اس طرح کے لوگوں کو سیلیبریٹی بنایا ہوا ہے. تو اچھے وقتوں میں تو دین کے عالم اور خاص طور پہ ایسے لوگ کہ جو یہ کہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور وہ بیان کریں، اور پھر خاص طور پہ وہ بہت نادر قسم کی باتیں بیان کریں جو اور لوگوں کے علم میں نہیں ہیں. تو
اس سے تو لوگ جیسے مرجع خلائق بن جاتے ہیں نا. اور وہ محرک جو حدیث میں بیان ہوا ہے نا کہ جو آدمی اس وجہ سے طلب علم کرے کہ لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ، کہ تاکہ اس علم کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیر لے، تو یہ ہمیشہ سے انسان میں یہ طلب رہی ہے. تو یہ بھی ہے، شہرت ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں کو جو بھی جدید میڈیا ہوتا ہے اس میں بلایا جاتا ہے، اس کے انٹرویو کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا محرک اس میں ہوتا ہے. پھر اس میں یعنی آپ کو شاید ہنسی آئے گی، لیکن وضع حدیث کے محرکات میں ایک محرک یعنی وہ مال ہی کے ذیل میں ہے، وہ جیسے اپنا سودا بیچنا ہے. تو آپ بینگن بیچتے ہیں، یعنی سبزی فروش ہیں، بقال ہیں آپ، تو آپ جو ہیں وہ روایتیں بیان کریں گے کہ جس میں جو ہے بینگن کی فضائل ہیں اور مختلف سبزیوں کے فضائل ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کوئی چیز بیچتے ہیں، حدیثہ بیچتے ہیں، اس طرح کی حدیثیں گھڑی گئیں. معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جبریل میرے لیے خاص طور پہ جنت سے حدیثہ لے کر آئے تاکہ میری اس سے کمر مضبوط ہو اور میں قیام اللیل میں کر سکوں. معاذ اللہ. تو اب جیسے کیا ہے کہ اب یہ بتانا کہ بھائی حدیثہ جو ہے اس سے کمر مضبوط ہوتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، تو یہ کام ہو رہا تھا. آج بھی کئی شکلوں میں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی. تو یہاں پر بھی یہی ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں سودا بیچنا. تو ان کا سودا کیا ہے؟ ان کا سودا جو ہے وہ کتابیں ہیں، ان کا سودا جو ہے آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، اس طرح کی چیزیں. تو وہ سودا بھی اپنا بیچ رہے ہیں. اب یہ تقریباً سارے جو ہے وہ منفی محرکات ہیں، لیکن وضع حدیث کا ایک مثبت محرک بھی تھا جس پہ لوگوں کی حیرت ہوتی ہے کہ بھئی کیا یہ کام کوئی اس میں خیر بھی ہو سکتا ہے. تو تھا ایسا محرک. اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بہت سے لوگ جو نیک لوگ تھے، صالحین تھے، عبادت گزار تھے، عباد، زہاد، اور لوگوں کی دینی حالت میں انحطاط اور تنزل دیکھ کر کڑتے رہتے تھے، تو انہوں نے بھی جو ہے وضع حدیث کے اس کام میں اپنا حصہ ڈالا اور احادیث گھڑی. اور کس لیے کھڑی؟ اس کو ہمارے ہاں محاورے میں کہتے ہیں نا، فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ انہوں نے اپنے تئیں احادیث گھڑی. یعنی اب ایک بہت مشہور آدمی ہے اس میں سے، نوح بن ابی اسما اس کا نام ہے، اگر مجھے صحیح یاد ہے. تو اس نے جو ہے اس نے قرآن مجید کی جو ہے وہ فضیلت کی احادیث بہت زیادہ گھڑی اور ہر صورت کے بارے میں کئی حدیثیں گھڑی. تو جیسے پکڑا گیا وہ ریڈ ہینڈڈ، اور اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تم جو حدیثیں بیان کر رہے ہو یہ کہاں سے بیان کر رہے ہو، کیا اس کا سورس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ رأیت الناس قد اعرضوا عن القرآن، میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے قرآن سے اعراض کر رہے ہیں. واشتغلوا بفقہ ابی حنیفہ و مغازی ابن اسحاق، اور میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ ابو حنیفہ کی فقہ میں لگ گئے ہیں، مشغول ہو گئے ہیں، اور ابن اسحاق کے مغازی یعنی جو سیرت وغیرہ کی روایات ہیں ان میں لگ گئے ہیں. تو فوضعت ھذا الحدیث حسبتاً، تو میں نے یہ جو حدیث ہے اور اس طرح کی احادیث میں نے گھڑی ہیں حسبتاً، اللہ تعالیٰ سے اجر کی نیت کے ساتھ. یعنی میں نے گویا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ مجھے شاباش دیں گے، مجھے انعام دیں گے. تو یہ بات اہم ہے کہ ایسا ہوتا رہا. تو آج بھی ایسے بہت سے لوگ، یہ پازیٹیو میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ لوگ کہ جن کے اندر امت کا درد ہے، غم ہے، کڑتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ متوجہ نہیں ہو رہے. اور جس طرح میں نے شیخ الجزائری علیہ رحمہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے نا کہ دیکھیے ایک تو اس سے دلائل النبوت، اور ان کے ہاں تو اس طرح گڑبڑے بھی نہیں ہیں، وہ تو بس ویسے ہی جدید جو ایجادات کے حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، لیکن ان کا محرک کیا ہے؟ محرک نیک ہے کہ جو ہے وہ اسی طریقے ایک تو یہ ہے کہ دلائل النبوہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا کہ بھئی قیامت قریب ہے اور اس کی تیاری کرو، استعداد جو ہے پیدا کرو، آخرت کے لیے کوئی تیاری کرو. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ موٹیو رہا ہے. پھر ایک اور موٹیو جو اسی کے ذیل میں دینی پازیٹیو کے حوالوں سے ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیں تجزیے ہو رہے ہیں حالات کے، اور سارے جو تجزیے ہو رہے ہیں وہ سوشل سائنٹیفک ڈسکورس کے تحت ہو رہے ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ میڈیول دور میں، مڈل ایجز میں جو کچھ بھی ہوتا تھا دنیا میں لوگوں کے ساتھ، اس سب کی توجیہ مذہبی ہوتی تھی، اخلاقی ہوتی تھی، روحانی ہوتی تھی،
وحی کی روشنی میں ہوتی تھی. اور یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسا ہی تھا. عیسائیوں کے ہاں بھی یہی تھا، یہودیوں کے ہاں بھی یہی تھا، ہندوؤں کے ہاں بھی یہی تھا، بدھسٹوں کے ہاں بھی یہی تھا، ہر جگہ ایسا ہی تھا. اب اس کا وقت نہیں ہے کہ پھر جدیدیت آئی اور 300-400-500 سال کا ایک پروسیس ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہمیں یہ چیزوں کی میٹا فزیکل جو ہے، ہمیں کازیشن یا میٹا فزیکل اس کی آپ کہہ لیجئے توجیحات نہیں کرنی، بلکہ ہمیں نیچرل کرنی اور ریشنل کرنی ہے. تو اس کے لیے فزیکل سائنسز، یعنی میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھائی طاعون پہلے آیا ہے، چیچک پھیل گیا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ خدا ناراض ہو گیا، اس نے عذاب بھیجا. اور قحط آ گیا تو کیا ہے بھائی، خدا تم نے برے کام کیے تھے نا، تو خدا نے آسمان کا پانی روک دیا اور تم پر تباہی لے آیا. اب ان میں سے کوئی بھی چیز آپ جہاں کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، پاکستان کی، امریکہ کی، کہیں کی بھی، سعودی عرب کی یونیورسٹی میں جب یہ سوشل سائنسز پڑھائے جائیں گے یا فزیکل سائنسز پڑھائی جائیں گے، تو اس میں توجیحات میں خدا کا، آخرت کا، وحی کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا. تو یہ ایک اہم بات میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں نے دیکھا کہ بھائی سارے تجزیے ہو رہے ہیں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کے پیچھے یہ پولیٹیکل ڈیزائنز ہیں، اس کے پیچھے اکنامک ڈیزائنز ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، آپ جو پہلے بھی جب گلف وار ہوئی، اس کے بعد 9/11 ہوا، تو یہ تھا نا کہ یہ تیل کے کنویں، تیل کے کنویں، تیل کے کنویں، کھیل کچھ اور ہے، کھیل جو ہے یا اسلحہ بیچنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہر مذہب کے لوگوں میں سے، یعنی عیسائیوں نے، یہودیوں نے، پھر اور مسلمانوں میں سے بھی لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ تو ایک آپ کا تجزیہ ہے، ایک اس کا ڈیپر لیول ہے، اور وہ ریلیجس ہے. یہ خاص طور پہ جو نبوات اور مبشرات یا جو پیش گوئیوں والا جو معاملہ ہے نا، اس میں یہ بات بہت اہم تھی. تو ان کو لگا کہ دینی ڈسکورس جو ہے وہ بالکل پسپا ہوتا جا رہا ہے، دین کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہیں پہ. اس طرح اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کورونا کے حوالے سے یہی تو مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ غالب آ چکا ہے وہ ڈسکورس، اور دینی ڈسکورس کو کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی. تو آج بھی آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ جن کے اندر بہت حساسیت ہے، وہ اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ کوئی سازش ہو رہی ہے، یہ کوئی ٹریپ ہے، اور اصل میں یہ بیماری تو خیر ایک طرف رہ جائے گی، اصل میں تو دین اور دینی شاعر جو ہیں وہ نشانے پر ہیں، اور ان لوگوں کی باتیں اتنی غلط بھی نہیں ہیں. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پر بھی ان کو لگا کہ یار یہ سارے تجزیے آپ کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو ہمارے پاس جو دینی ہدایت ہے، جو دینی رہنمائی ہے، وہی جو فتن کے ابواب ہیں، جو ملاہم کے ابواب ہیں، اس سے ہم اس کی طرف ہم ریفر ہی نہیں کر رہے. تو یہ بھی ایک پازیٹیو جذبہ ہے نا، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں پھر دینی ڈسکورس کو زندہ رکھنا ہے، اور ہمیں اپنے تجزیوں میں ان باتوں کو ابھارنا ہے اور سامنے لے کر آنا. تو یہ جو ہے، یہ میں نے کچھ آپ سے محرکات عرض کر دی ہے. زیادہ تر محرکات جو ہیں وہ منفی ہیں، کچھ مثبت بھی ہیں. اب ایک اور موضوع اس کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارا عمل ہوا ہے عہد جدید میں، بہت زیادہ ان احادیث کے بارے میں کلام کیا گیا، اور بہت سی روایتوں کا انطباق کیا گیا حالات کے اوپر، مختلف واقعات پر. تو اس کے نتائج کیا نکلے، یعنی جو غلط استنباط کیا گیا اور غلط تنزیلات کی گئیں. تو ایک جو بڑی چیز اس سے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو چاہے اہل ہو یا نہ ہو، اس نے دین کے جو بڑے موضوعات ہیں ان پر کلام شروع کر دیا. اور قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حرام ٹھہرایا ہے کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جو تم نہیں جانتے. اللہ کے بارے میں کلام کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلام کرنا، ان کی باتوں کے حوالے سے احادیث بیان کرنا، ان کی تعویلات کرنا، ان کا انطباق کرنا. تو یہ جو ایک معاملہ ہوا ہے کہ وہ ہر آدمی کے پاس اختیار آ گیا، اور اب خاص طور پہ جب سے الیکٹرانک میڈیا وغیرہ آیا ہے، اب تو ان چیزوں کا شیوع بہت بڑھ گیا ہے. کوئی بھی شخص جو ہے اس کے پاس ایک عام سادہ سا موبائل ہو،
اور اس پہ وہ کوئی بھی ویڈیو بنا لے اور ویڈیو بنا کے جو ہے وہ اپلوڈ کر دے اور پھر وہ چیز جو ہے وہ پھیل جائے. اور جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ چونکہ موضوعات ایسے ہیں کہ جن کے لیے لوگوں میں لذت پائی جاتی ہے، لوگوں میں طلب پائی جاتی ہے، تو یہ چیزیں پھیل بھی جاتی ہیں، عام بھی ہو جاتی ہیں. لیکن یہ پورا فینومینن ہی ٹھیک نہیں ہے نا. یہ سارا جو معاملہ ہے کہ دین کی جو اتھارٹی کا پورا نظام ہے وہ گویا غارت ہوتا جا رہا ہے. ایک جو بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ گویا آپ کہہ لیجئے کہ تشویہ الدین ہے، دین کی بدنامی کا معاملہ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا بہت سی ان تحریروں کو کہ اس میں عجیب قسم کی جو ہیں وہ تعویلات کی گئیں اور کئی جو ہیں وہ بہت زیادہ مضحکہ خیز ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ سفیانی جو ہے اس کریکٹر کو صدام حسین پر جو ہے چسپا کیا گیا، وہ کندا کو کینیڈا قرار دیا گیا، دجال کی جو سکونت ہے وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلوریڈا میں ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی برمودا ٹرائنگل میں ہے. اڑن تشتریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ دجال کے لوگ ہیں، اس کی آرمی ہے. اب یہ جو اب باتیں کی جا رہی ہیں، اب ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں جن کا ہم نے تذکرہ کیا نا، زندقہ، کہ جانتے بوجھتے یہ سب کیا جا رہا ہو، دین کا مذاق اڑوانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہو. لیکن ہم نیتوں کی تحقیق ہم نہیں کر سکتے. لیکن جو نتیجہ اس کا ہے وہ بہرحال یہی ہے کہ اس سے لگے گا کہ دین جیسے قصے کہانیوں اور فکشن اور دیو مالا کا نام ہے. اور اس بات کے بھی کئی نتائج نکلتے ہیں. ایک جو عوام ہے ان کا جو ذوق دین ہے وہ غارت ہو جاتا ہے. ان کو اس طرح کی لذیذ چیزوں کی، سنسنی خیز چیزوں کی، تھرلنگ چیزوں کی گویا چاٹ لگ جاتی. اور جو اصل دین ہے، دین کی تعلیمات ہیں، جو علماء کا مستقل موضوع ہے، جو دین کی بنیادی احکامات ہیں اور دین کے جو مستقل تقاضے ہیں جس کو علماء کرام اس امت کی تاریخ میں لے کر چلتے چلے آ رہے ہیں، ان کی باتیں جو ہیں وہ غیر اہم ہوتی جاتی. اور اگر یہ چیزیں پھیل جائیں اور لوگوں کو ان کی لت لگ جائے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ علماء کرام کے بارے میں بدگمانی پیدا ہونے لگتی ہے. ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جناب دیکھیں اتنے اہم مسائل ہیں اور احادیث میں اتنی اہم باتیں بتائی گئی ہیں اور علماء جو ہیں انہوں نے ہمیں نماز روزے کے چکر ہی میں لگا رکھا ہے معاذ اللہ. اور اصل چیزیں تو یہ ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شخص کلام کر رہا ہے، یہ جو مفکر، یہ جو صحافی، یہ جو کاتب، یہ جو انٹلیکچوئل، یہ جو مفکر کلام کر رہا ہے، یہ ہے اصل میں صحیح آدمی. اس کو ادراک ہے حالات کا، اس کو اندازہ ہے کہ خارج میں کیا ہو رہا ہے. اور جو علماء ہیں وہ بسم اللہ کے گنبد کے اسیر ہیں اور وہیں پر رہتے ہیں، اور جناب وہ ایک جو ہے وہ گھڑے کی جو ہے وہ مچھلی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی. پھر وہ لوگ کہ جو ہمارے ہاں سو کالڈ پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں، جن پر پہلے ہی بہت اثر ہے. یعنی جدید دنیا میں دو ادارے ہیں جن کا بہت زیادہ اثر ہے انسانوں کی کنڈیشننگ پر، انسانوں کی شخصیت کی تشکیل پر. اصل میں تو جو ادارہ ہے وہ بنیادی طور پہ تعلیم کا ادارہ ہے. جو ایجوکیشن کا آپ کا پورا سسٹم ہے وہ ذہن کے خاص سانچے بناتا ہے، انسان کی شخصیت کی تشکیل کرتا ہے. اور اب کچھ عرصے سے جو میڈیا ہے وہ بھی غیر معمولی طور پر انفلوئنشل ہو گیا ہے اور بہت مؤثر ہو گیا ہے انسانوں کی ذہنی تشکیل میں، ان کے فکری سانچے بنانے میں. تو یہ جو ادارے ہیں ان سے جو ذہن سامنے آتا ہے وہ خاص طرح کا ایک سائنٹیفک ذہن ہوتا ہے سو کالڈ، اور جس میں امپیریسزم اور ریشنلزم، عقلیت اور اثباتیت اور تجربیت، اس طرح کی چیزوں کو بہت اجاگر کیا جاتا ہے کہ بھئی کوئی بھی بات جو ہے وہ دلیل کے بغیر نہیں ماننی، کوئی بھی بات جو ہے وہ ایسی نہیں ماننی بے عقلی کی کہ جو ٹھیک نہ ہو. ہر چیز کو عقل کی سان پہ چڑھانا ہے اور پرکھنا ہے. اب یہ لوگ، میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے ہی بہت زیادہ مغرب گزیدہ ہیں اور ان کے اندر کئی حوالوں سے جو ہے وہ شبہات شیطان القاء کرتا رہتا ہے. اب جب وہ دین کے نام پر یا احادیث کی تعویل کے نام پر
یا احادیث بھی ظاہر ہے کہ جو وہ انتخاب کر رہے ہیں وہ عام طور پہ بالکل ضعیف اور منکر اور موضوع روایتیں ہیں، اس کے نام پر ایک خاص طرح کا دینی ڈسکورس پیش کیا جائے گا، تو اس سے ان کے اندر دین اور دینی فکر اس کے بارے میں وحشت میں اضافہ ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اثر ہوتا ہے۔ پھر ایک اور طبقہ بھی ہے مسلم سماج کے اندر جو اصلاً دین چھوڑ چکا ہے، یعنی وہ گویا اسی طرح زندگا کے حکم میں ہے، یعنی وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، نام اس کے مسلمانوں جیسے ہیں، لیکن جدید تعلیم کی وجہ سے، کچھ اور خارجی مؤثرات کی وجہ سے وہ تقریباً ملحد ہو چکا ہے یا متشکک ہو چکا ہے یا ملحد ہو چکا ہے۔ جب وہ یہ چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں تو وہ اس کو استعمال کرتا ہے دین کو، جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ اہل دین یا علماء ان طبقات کی کردار کشی کے لیے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو آپ سے پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ جو مذہب ہے یہ تو افیون ہے، یہ مذہب ہے یہ تو معاذ اللہ ایک جہالت کا کاروبار ہے۔ ہمارے ملک میں ایک بڑے جو ہیں ایک صاحب جو وزیر بھی رہے، سینیٹر بھی رہے، انہوں نے ایک موقع پر یہ جملہ کہا تھا کہ بھئی ہمارے مدارس کیا ہیں، یہ تو جہالت کی فیکٹریاں ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ اس طرح کی جو ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بالکل بے دین ہیں اور گویا زندیق ہیں اپنی بالکل صحیح ڈیفینیشن کے مطابق۔ اب وہ اگر یہی لوگ ویسٹ میں ہو نا تو وہاں تو وہ کھلے عام اپنے افکار ظاہر بھی کر دیتے ہیں، پبلک بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کو اس طرح کے اندیشے نہیں ہیں۔ ہمارا سماج جیسا تیسا بھی ہے، بہرحال ابھی مذہبی سماج ہے اور لوگوں کے اندر حساسیت پائی جاتی ہے مذہب اور مذہبی معتقدات کے حوالے سے، تو وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی آدمی اٹھ کے کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی اور معاملہ نہ ہو جائے۔ بلیسفیمی کا بھی معاملہ ہے، توہین رسالت کے عنوان سے جو ہے کہیں مجھے مار ہی نہ دیا جائے، تو وہ کچھ تھوڑا اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، ورنہ وہ دین چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اس طرح کے لوگ جو ہیں پھر اس طرح کی چیزوں کو پھیلاتے ہیں، عام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ ہے دین جس کو تم مانتے ہو، جس پہ تم چلتے ہو۔ پھر ایک اور چیز اس سے یہ ہوتی ہے کہ موقع پرست لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ کہ جو ان احادیث کا ایبیوز کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو مہدویت کا تصور ہے، مہدی کی روایتیں ہیں موجود، لیکن بہت کم احادیث ہیں مہدی کے حوالے سے جو صحت کے جو ہے مقام کو پہنچتی ہیں، لیکن یہ تصور بالکل ٹھیک ہے۔ اہل سنت اس کو بیان کرتے ہیں کہ آخر الزمان میں مسلمانوں کے ایک بڑے آپ سمجھ لیجئے حکمران ہوں گے، لیڈر ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے غیر معمولی کام لیں گے، اور کچھ اور نشانیاں بھی ان کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ لیکن ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی وہی ہوا ہے کہ صحیح احادیث کے ساتھ بہت سی کمزور اور گھڑی ہوئی احادیث بھی شامل ہو گئی ہیں، اور ایک عجیب و غریب تصور قائم کر لیا گیا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اہل تشیع کا جو تصور ہے مہدی کا، وہ ہم سے ظاہری بات ہے کہ لفظ مشترک ہے، اسم مشترک ہے، مسمى جو ہے وہ فرق ہے۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں اہل سنت کے، اور اہل سنت ان کو مانتے ہیں۔ اہل تشیع بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا چرچا کرتے ہیں، لیکن اہل سنت جس سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، وہ بالکل اور شخصیت ہیں اس سے کہ جو اہل تشیع اور روافض جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مہدی کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اہل سنت کا تصور مہدی وہ وہی ہے کہ وہ جو تجدید دین کا جو پورا تصور ہے، اور اللہ کے نبی نے جو بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس امت کے لیے جو ہے ہر صدی کے کنارے پر کوئی ایسی شخصیت یا کئی شخصیتیں جو ہے وہ من یجدد لہا دینہا، من سے مراد فرد بھی ہو سکتا ہے، جماعت بھی ہو سکتی ہے، کلیکٹیوٹی بھی ہو سکتی ہے، کئی افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تجدید کا ایک عمل جاری رہے گا۔ تو اہل سنت کے نزدیک وہ مجدد آخر الزمان ہوں گے مہدی، تو اور وہ ان کو گویا کوئی ایسی شخصیت نہیں مانتے کہ جو کوئی کاسمک شخصیت ہو، یا ایسی شخصیت جو اپنے اندر ڈیوینٹی رکھتی ہو، الوہیت کا پہلو رکھتی ہو۔ اہل تشیع کا جو امامت کے بارے میں تصور ہے
اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ان کی بڑی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں، تو وہاں پر جو ان کے جو ائمہ ہیں وہ ایک کاسمک شخصیات ہیں، وہ ایک ایسے لگتا ہے کہ ڈیوینٹی اپنے اندر رکھتی ہیں. اور پھر وہی بات کہ ان کا تصور مہدی کا جو ہے وہ منتظر کا ہے، کہ ہم انتظار میں ہیں، اور چونکہ ان کا یہ تصور ہے بنیادی کہ کوئی زمانہ امام کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اور امام ان کے موجود ان معنوں میں کہ وہ حیات ہیں لیکن وہ غیبوبت میں ہے. کچھ سال جو ہے وہ غیبوبت صغریٰ میں رہے، جس میں کچھ 4 ان کے نواب تھے، نائبین تھے، جن کے ذریعے وہ اپنے شیعہ سے جو ہے وہ کلام کرتے تھے، ہدایات دیتے تھے. لیکن اب تقریباً 1200 سال سے زیادہ ہونے کو آئے ہیں کہ اب وہ غیبوبت کبریٰ میں ہے، اور وہ جو ہے وہ ظہور کریں گے آخر الزمان میں. تو ایک اسی لیے ان کے ہاں ظہور مہدی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور پھر مہدی المنتظر کا جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ المہدی المنتظر یہ ہمارا محاورہ نہیں ہے اہل سنت کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس لٹریچر میں جگہ جگہ مہدی کا تعارف جو ہے المہدی المنتظر کے طور پر کرایا جاتا ہے. تو یہ بھی ظاہری بات ہے کہ ایک فرق تصور ہے. اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے تاریخ میں جو ہے وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ایک صحیح تصور تھا اور اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا ابیوز کیا گیا. تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے اندر اس پورے تصور کے بارے میں جو تصور ٹھیک ہے وحشت پیدا ہو گئی، اور انہوں نے انکار کر دیا. علامہ اقبال کے ہاں بھی ہمیں لگتا ہے ایک جگہ انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ ایک میگین تصور ہے، اور یہ ایک مجوسی تصور ہے جو اسلام میں در آیا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ ایک حالت انتظار میں ہے. اس سے ایک بد عملی اور بے عملی پیدا ہوئی ہے، تعطیل پیدا ہو گئی ہے. تو یہ پھر انہوں نے گویا اس کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک جو ہے کسی آنے والے کے انتظار میں رہتے ہیں، مرد از غیب کے انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ آئے گا اور سارے معاملات ٹھیک کر لے گا. تو انہوں نے اس پورے تصور ہی کو رد کر دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ تقدیر ہے، تقدیر تو ہماری بنیادی ایمانیات کا حصہ ہے نا. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اس کی ایک لازمی، آپ سمجھ لیجیے فرع جو ہے وہ تقدیر پر ایمان لانا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ چونکہ اس تصور کا ابیوز کیا گیا، اس کو استعمال کیا گیا، اس کو جو ہے وہ کچھ حکمرانوں نے بھی استعمال کیا اپنی ظلم و زیادتی کے لیے، اپنے جبر کے لیے، استحصال کے لیے. اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے اندر بھی جو ہے انہوں نے اپنی بدعملی یا بے عملی کا اس کو سہارا بنا لیا کہ خبر نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ. تو یہ تقدیر کا بہانہ بھی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جدید دور میں جو دینی فکر سامنے آیا ہے اس میں سے بہت سے لوگوں نے کہہ دیا کہ بھئی تقدیر وغیرہ کا تصور جو ہے یہ بھی گھڑا گیا ہے، یہ بھی گویا وہ جو بڑی ان کے خیال کے مطابق عجمی سازش ہوئی ہے اس دین کے خلاف اس کا حصہ ہے. غلام احمد صاحب پرویز جو ہیں ان کی پوری کتاب ہے کتاب التقدیر، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا تقدیر کا پورا فینومینا جو ہے یہ جعلی ہے، یہ تباذات ہے، اور یہ خود سے بنایا ہوا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کے لٹریچر کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کا ابیوز جب ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ پھر ان چیزوں کو جو ہے اس طرح سے دیکھتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں. بلکہ شاید یہ عیسیٰ داؤد ہیں، انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ بھائی یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے ہو سکتا ہے کہ جو مہدی ہوں انہیں بھی خود گویا اپنا شعور نہ ہو کہ میں مہدی ہوں، تو گویا میری جو کتاب ہے یہ کتاب گویا ان کے لیے بھی روشنی کا سبب بنے گی، اور ان کو بھی احساس ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ میری کتاب ان کے اندر یہ ریئلائزیشن پیدا کر دیں کہ بھائی وہی مہدی ہیں. اچھا، اب اس میں جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ ایک اور جو پہلو ہوتا ہے اس طرح کی روایات کا، کہ جب یہ لوگوں کے سامنے آتی ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے ملحمۃ العظمیٰ شروع ہونے والی ہے، فلاں وقت آنے والا ہے. تو ایک تو میں نے کہا ہے کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ایسے بھلے لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، امت کی خرابی کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ بات ان پر اتنی مستولی ہوتی ہے اور پھر مہدی وغیرہ کی روایات ان کے سامنے آتی ہیں کہ وہ جو ہیں وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں. اور ایسے لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں. یعنی اس وقت بھی اگر آپ
آپ پاکستان کا سروے کریں گے تو آپ کو پاکستان میں بھی کم از کم درجن بھر مہدی مل جائیں گے. یعنی وہ آپ سے ملتے ہیں اور باقاعدہ تعارف بھی آپ سے کراتے ہیں کہ بھائی مجھ سے ملیے، میں مہدی ہوں. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات سادہ لوگ ہیں، جذباتی لوگ ہیں، ان کو جب سوچتے رہتے ہیں اس طرح کی باتیں سنتے رہتے ہیں تو پھر ان کو کوئی خواب آتا ہے، کوئی ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، کوئی ڈیلیوژنز ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ بیچارے جو ہے وہ بعض اوقات شیزوفرینک ہو جاتے ہیں اور ایک مصنوعی شخصیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح کے دعوے وہ کرنے لگتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. پھر ایک اور جو اس طرح کے لٹریچر کا ایک آپ سمجھ لیجیے اس کا ایک مضر اثر وہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں ہم نے کچھ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، گویا وہ اس پر موقوف ہو جاتا ہے. اب ان کو پتہ لگ جائے کہ دیکھیے اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے، مہدی آنے والے ہیں اور اب جو ہے وہ دین غالب ہونے والا ہے، تو ان کے اندر ایک عمل کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اور اگر ان کو پتہ لگے کہ نہیں ابھی تو معاملہ بہت دور ہے اور ابھی تو اس میں بہت سے مراحل آنے والے ہیں، تو وہ بجھ کے رہ جاتے ہیں. تو یہ عجیب سی بات ہے نا کہ دین جو ہے اللہ نے دیا ہے، اس کے مستقل تقاضے ہیں، حالات خارج میں کیسے ہی ہوں ہمیں عمل کرنا ہے. یہ الگ بحث ہے کہ مشکل حالات میں عمل کرنے والے کے لیے اجر زیادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بہت سخت حالات کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اس دور میں العامل، یعنی اس میں عمل کرنے والا فیہن کالقابض علی الجمر، وہ ایسے ہی ہوگا جیسے انگارہ جو ہے اپنی ہتھیلی میں تھامنے والا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو اس میں سے اس دور میں عمل کرے گا اس کے لیے اجر ہوگا 50 رجل، کہ جو ہے 50 آدمیوں کے برابر. تو پوچھا کسی نے، صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا اللہ کے نبی، یہ جو 50 ہیں وہ منا او منہم، کیا یہ جو 50 ہیں وہ ہمارے 50 کے برابر اجر جو ہے عمل کے برابر اجر ملے گا یا ان لوگوں کے 50 لوگوں کے برابر؟ تو کہا کہ نہیں، تمہارے 50 لوگوں کے برابر. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. اور آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ علیہ، کہ حرج اور فتنے اور قتل و غارت کے زمانے میں اللہ کی بندگی پر قائم رہنے والا ایسا ہی ہے گویا میری طرف ہجرت کر کے آنے والا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عمل ہمیں ہر صورت میں کرنا ہے، حالات اچھے ہوں تب بھی کرنا ہے، حالات خراب ہوں تب بھی کرنا ہے. حالات خراب ہوں تو جو بہت عزیمت کے ساتھ کھڑا رہے گا اس کو 50 کے برابر بھی اجر ملے گا، اور اگر حالات خراب ہوں اور آدمی بس پورا دین پہ چل رہا ہو تو اس کو معاذ بھی مل سکتا ہے. ایک روایت بہت معروف ہے اور حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم ایک ایسے دور میں ہو کہ جس میں اگر کوئی شخص جو ہے دین کا 1/10 کو چھوڑ دے گا تو ہو سکتا ہے اس کو پکڑ لیا جائے، اس کا مواخذہ ہو جائے. اور ایک دور وہ بھی آئے گا کہ اگر تم دین میں کے 1/10 پر عمل کر لو تو نجات پا جاؤ گے. تو یہ خارج کے حالات سے بہت فرق پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملات کیسے ہوں گے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اور ہمیں اس بندگی کو کرنا ہے. حالات خشک ہوں، تر ہوں، حالات سخت ہوں اور حالات نرم ہوں، بہرحال اللہ کی بندگی کرنی ہے. اور یہ بات بھی کہ ہمیں کسی چیز کو معطل نہیں کرنا کہ جی اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو جناب قیامت کی علامتیں سب ظاہر ہو گئی ہیں اور اب ہمارے کرنے سے کیا ہوگا. وہی بات کہ وہ جو تکوین ہے نا، اس تکوین کو تشریح کے ساتھ گڈمڈ لوگ کر دیتے ہیں. نہیں جی اب وہ دور آ گیا ہے، اب تو خرابی ہی آنی ہے، اب تو فتنہ ہی آنا ہے، اور اب گویا ہم کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو جو ڈیوائن اسکیم آف تھنگز ہے اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں. تو یہ تصور بالکل غلط ہے. الادب المفرد میں امام بخاری علیہ رحمہ یہ روایت لے کر آئے ہیں اور یہ صحیح ہے روایت سندن، کہ آپ نے فرمایا کہ ان قامت الساعہ وفی یدی احدکم فصیلۃ، کہا کہ اگر قیامت قائم ہونے لگے اور تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں کھجور کا ایک پودا ہو، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَلَّا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا، اور اگر اس کے بس میں ہو کہ وہ نہ ٹلے یہاں تک کہ اس کو بو دے تو اس کو چاہیے کہ وہ بو دے. یعنی آپ دیکھیے نا کہ یعنی درخت انسان لگاتا ہے اس امید پہ لگاتا ہے نا کہ چلے میں پھل کھا لوں گا، یہ اس امید پہ لگاتا ہے کہ نہیں میں نہیں کھا پاؤں گا تو میری نسلیں کھا لیں گی. لیکن اب تو پتہ لگ رہا ہے کہ بھئی ناقوس بجنے والا ہے
اور سور میں پھونکا جانے والا ہے اور ابتدائی آثار بھی ظاہر ہو گئے ہیں اور دنیا ختم ہونے جا رہی ہے، تو اب جو ہے اس وقت درخت لگانے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے نا. لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کی جو ہے اہمیت ہے اس کو بیان فرمایا کہ ہمیں بہرحال کام کرنا ہے. ہم جو ہے وہ اللہ کے مزدور ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں. حالات جیسے بھی ہوں ہمیں بہرحال اپنی سی کوشش کرنی ہے اور چیزوں کو درست کرنے کی یا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے رہنا ہے. تو آج ہم نے دو موضوعات پر گفتگو کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جدید تعویلات کی جا رہی ہیں اور عہد جدید میں جو گفتگو ہو رہی ہے احادیث فتن اور اشراط الساعہ کے حوالے سے، اس کے محرکات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں. اور دوسرا موضوع یہ اس پہ ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو سب عمل ہو رہا ہے اس کے نتائج کیا نکلے، اور زیادہ تر نتائج وہ منفی ہیں جن کا ہم نے اختصار سے یہاں ذکر کیا. اگلی گفتگو میں انشاءاللہ ہم کیا چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھنا ضروری ہے، کیا اصول و ضوابط ہیں ان احادیث سے تعامل کے، اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.